some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation. The TTP, are you in talks with the TTP? With some of them, yes. ملک میں مکمل امن کے لیے بڑا اقدام. حکومت پاکستانی طالبان کو غیر مسلح کرنے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے. ہتھیار ڈالنے والوں کو معاف کر دیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کا ترک ٹی وی کو انٹرویو. کہا ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس پاکستان سے مفاہمت کے لیے مذاکرات کے خواہش مند ہیں. بات چیت افغانستان میں ہو رہی ہے. افغان طالبان مدد کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر بہت گفتگو ہو رہی ہے. ریاست کی پالیسیز مخصوص پس منظر میں بنتی ہیں. کالعدم ٹی ٹی پی کے بہت سے لوگ پاکستان کے ساتھ اپنی وفا کا عہد نبھانا چاہتے ہیں, امن پسند بن کر رہنا چاہتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو مخصوص حالات کی وجہ سے گمراہ ہو گئے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں موقع دینا چاہتے ہیں. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی بات چیت. وزیر اعظم عمران خان سے ڈینش وزیر خارجہ کی ملاقات. افغانستان کی صورتحال پر بات چیت. وزیر اعظم نے کہا افغانستان کی تعمیر نو اور پائیدار امن کے لیے عالمی برادری کا تعاون اہم ہے. یپیک وفود جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملے. ڈینش وزیر خارجہ نے افغانستان کی صورتحال اور انخلا کے لیے مدد میں پاکستان کے کردار کو سراہا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ پاکستان کو فیٹف گرے لسٹ سے نکالنے پر گفتگو ہوئی. ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے کہا افغانستان کو بہتر ماحول دینا ہوگا. We were worried about the situation in Afghanistan. I mentioned very clearly if Afghanistan developed into a feeding ground, a safe haven for international terrorist groups is something that will affect all of us and we should avoid that. کوئی چین کے خلاف اتحاد بنائے یا دشمنی کرے, چین کو کوئی پرواہ نہیں. چینی قونصل جنرل کا سما کو اہم انٹرویو. کہتے ہیں سی پیک منصوبے کی رفتار معمول پر ہے. ہمارا مستقبل روشن ہے. ترقی پذیر ممالک ہمارے دوست اور معاون ہیں. کالعدم تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت نظر بندی. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. 4 سدہ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے جلسے میں بے نظمی. کارکنوں کی بڑی تعداد رکاوٹیں عبور کر کے پنڈال میں داخل ہو گئی. کئی افراد اسٹیج پر چڑھ گئے. پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا. حیدرآباد میں کرنٹ لگنے سے 15 ماہ میں 15 ہلاکتیں. نیپرا نے ہیسکو پر 3 کروڑ 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا. ہدایت کی کہ متاثرین کو 35 لاکھ روپے فی خاندان ادا کیے جائیں. شاہین عمان کی طرف پرواز کر گیا. سندھ کی ساحلی پٹی پر سمندری طوفان کا خطرہ ٹل گیا. کراچی میں بادلوں کا کھیل جاری رہا. تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر کے لیے موسلادھار بارش. دیگر شہروں میں بھی بادل برس پڑے. دادو میں ندی نالوں میں طغیانی سے کئی علاقے زیر آب. گورکھ ہل, واہی پاندھی سمیت دیگر علاقوں کا شہر سے رابطہ منقطع. ٹھٹا میں بھی رم جھم. ٹوبا ٹیک سنگھ, کولو اور قلات میں برسات. ملک بھر میں ڈینگی کے وار تیز. خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے پہلی ہلاکت کی تصدیق. ایبٹ آباد کی متاثرہ خاتون انتقال کر گئیں. 24 گھنٹوں میں پشاور اور نوشہرہ سے 41 کیسز رپورٹ. پشاور کے 12 مقامات ڈینگی ہاٹ سپاٹ قرار. لاہور سمیت پنجاب بھر میں 181 مریض سامنے آئے. لاہور میں 131 مریض اسپتالوں میں زیر علاج. پنڈی میں 32 نئے مریض رپورٹ. 22 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. یہ مہنگائی اور یہ پٹرول کی قیمتیں جو آج بڑھی ہیں, خدا کے لیے اگر اس ہاؤس نے یہ ڈسکس نہیں کرنا تو کیا ڈسکس کرنا ہے؟ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اس سیشن کا. پیٹرول کیوں مہنگا کیا؟ اپوزیشن کا پہلے قومی اسمبلی کے اندر ہنگامہ. اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر دیا. واک آؤٹ کے بعد باہر بھی احتجاج. سینٹ میں بھی گرما گرم تقاریر. رضا ربانی نے کہا مہنگائی کی وجہ سے پورا سسٹم لپیٹا جا سکتا ہے. ایسا ہجوم باہر نکلے گا جسے کنٹرول کرنے والا کوئی نہ ہوگا. ایسی صورتحال ہو جائے جناب چیئرمین کہ آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوں
زبان دل کی آواز بول رہی ہو تو جناب چیئرمین آپ ایک انقلاب کی طرف جا رہے ہیں، اور جب انقلاب از خود ابھرتا ہے تو وہ اینارکی کی طرف بڑھتا ہے جناب چیئرمین۔ ہندوستان 235 روپے پیٹرول دے رہا ہے اور ہم 127 روپے، بنگلہ دیش 195 پہ، تو ریجن میں بھی بہت سستے ہیں اور دنیا کے بیچ میں بھی ہم سستے ہیں۔ پاکستان میں تیل کی قیمتیں خطے میں سب سے کم ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی بات چیت، بولے مہنگائی تو کورونا کے باعث دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان عوام پر بوجھ میں کمی لانا چاہتے ہیں۔ اسحاق ڈار کی سینیٹرشپ خطرے میں، 60 دن کے اندر عوامی نمائندے کا حلف اٹھانا لازمی۔ صدارتی آرڈیننس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی۔ ریمارکس دیے، توقع ہے سیاسی جماعتیں تنازعات پارلیمنٹ میں ہی حل کریں، اس معاملے میں عدالت کا اختیار استعمال کرنا مفاد عامہ نہیں۔ اداکار عمر شریف جرمنی کے اسپتال میں زیر علاج۔ امریکہ میں ان کے معالج ڈاکٹر طارق شہاب کہتے ہیں عمر شریف کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے، جرمنی میں میڈیکل ٹیم سے رابطے میں ہیں۔ جرمنی سے امریکہ روانگی کا فیصلہ 1 سے 2 روز میں ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ ریجنل ٹیموں کے کوچز کی کارکردگی سے ناخوش، ورچوئل میٹنگ میں انہیں تبدیل کرنے کا اشارہ دے دیا، کہا آپ کی کوچنگ اور سلیکشن تسلی بخش نہیں، اب سب تبدیل ہوگا، اب کوچنگ اور سلیکشن میں آپ کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ اور نیشنل T20 میں بارش نے کھیل کا مزہ کرکرا کر دیا۔ سندھ نے 177 رنز کا ہدف دیا، ناردرن نے 3 وکٹوں پر 62 رنز بنائے، پھر بارش کی وجہ سے میچ روک دیا گیا۔ ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت سرفراز 11 نے میچ 3 رنز سے جیت لیا۔